السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز، انشاءاللہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ گھروں میں چینٹیاں کیوں نکلتی ہے، ان کے آنے سے کیا ہوتا ہے، اس کیا کرنا چاہیے، سید ایمن القادری صاحب اپنی زبان میں بہت ہی اچھے انداز سے اپنا بیان سنائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش سید صاحب کا پورا بیان سنیں چینٹیوں کے بارے میں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، چینل پر سبسکرائب بھائی کریں۔ میرے بیان اللہ چاہے نا، اللہ چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے چوٹی بھی دیکھتی ہے۔ بولو انکار کر سکتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے، اس سورت میں جس میں چوٹی نے دیکھا اور بات کی، اس کا نام ہی اللہ نے سورہ چوٹی رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ سورہ چوٹی۔ کیا رکھ دیا؟ سورہ چوٹی۔ یہ تو 114 میں کوئی فہرست میں سورہ چوٹی نہیں ہے۔ آپ نے یہ سورت کہاں سے لائی؟ اسی چوٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں۔ سورہ نمل مطلب چوٹی والی سورت۔ تو اے اللہ یہ چوٹی والی سورت کیوں رکھی تو نے؟ قرآن کی سورت کا نام چوٹی والی سورت رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں اللہ نے چوٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل کے فاصلے پہ تھا۔ وہ چوٹی اپنی چوٹیوں سے کہہ رہی تھی، اے چوٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں لاشعوری طور پہ کچل نہ دے۔ دیکھو چوٹی بھی جب نبی کا ذکر کرتی ہے تو کتنے ادب سے کرتی ہے۔ دھیان دیا آپ نے دھیان دیا؟ چوٹی کیا کہہ رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں لاشعوری طور پہ، کیا کہا چوٹی نے؟ لاشعور، یعنی سلیمان پیغمبر کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تمہیں جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے۔ جو نبی کے ساتھ رہتے وہ تو چوٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتے، لاشعوری طور پہ دیکھ نہیں پائیں گے اور تمہیں کچل دیں گے۔ حضرت سلیمان ہنس دیے، مسکرا دیے۔ لوگوں نے پوچھا سلیمان کوئی ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی بات نہیں، آپ کیوں مسکراتے؟ فرمایا 3 میل کے فاصلے پہ چوٹی میرے لیے بات کر رہی ہے، اپنی سہیلیوں سے کہتی سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں لاشعوری میں کچل نہ دے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 3 میل کے فاصلے پہ وہ جو چوٹی نے دیکھا، کیا اس وقت مائکروسکوپ تھا؟ اگر ہوتا بھی تو بیچاری چوٹی کو کہاں نصیب؟ آج کی چوٹیوں کو نصیب نہیں تو اس کو کہاں نصیب جو ہزاروں سال پہلے کی چوٹی تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے، بولو اس کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں۔ بولو قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک۔ تو چوٹی نے کتنی دور والی چیز کو دیکھا ہے؟ 3 میل کے فاصلے پہ لشکر سلیمان کو دیکھا۔ ایک بات تھوڑا دھیان دے، اب دھیان سب کا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ چوٹی نے دیکھا۔ اچھا چوٹی کو کیسے پتا کہ یہ سلیمان ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے محلے میں کون تقریر کرنے گیا تھا کہ یہ سلیمان ہے؟ اللہ۔ اس کو کیسے پتا؟ ارے چوٹی کو اللہ بتاتا ہے کہ یہ سلیمان ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب اللہ چوٹی کو علم و القا کر سکتا ہے، اس نے کبھی سلیمان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ اگر سکھانا چاہے تو چوٹی کو اتنا علم سکھا دیتا ہے کہ یہ سلیمان ہے۔ اللہ جب چوٹی پہ مہربان ہو جائے تو چوٹی نے سلیمان کو کبھی دیکھا نہیں لیکن پہچان لیا، اور اللہ جسے اپنا ولی بنا دے، جب چوٹی کو اتنا علم دیتا ہے تو ولی کو کتنا دیتا ہوگا، اور جب ولی کو اتنا دیتا ہے تو نبی کو کتنا دیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ چوٹی نے کہا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، گھس جاؤ بلوں کے اندر، اور سب چوٹیاں گھس گئی۔ اچھا سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، چلو سن لیا، ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں، ہم تو نبی کے بارے میں بہت بڑا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، حضور تو ہر جگہ سے سنتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو خدام انبیاء کرام ہیں حضور سے پہلے گزرے، وہ بھی خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ لیکن یہ چوٹی کوئی ولی تھی؟ آپ تھک گئے شاید، نہیں دیر سے بیٹھے ہیں نا، تھک گئے، بات ختم ہو پھر آپ بات آپس میں نہیں کریں۔ غوث پاک کی محفل سجی، ابھی تو غوث پاک کا ذکر ہونا باقی ہے، ابھی میں نے غوث پاک کی کرامت بھی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو جوڑنا ہے غوث پاک سے، اور آپ جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک آپ کی عقیدت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہاں سے اٹھو تو پکے قادری بن کے اٹھو، غوث پاک کے سچے غلام بن کے اٹھو، دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ چوٹی نے پہچان لیا سلیمان علیہ السلام، لیکن لشکر کو بھی پہچان لیا، پھر لشکر کے کیریکٹر کو بھی پہچان لیا کہ اس جان بوجھ کے نہیں کچلیں گے بلکہ لاشعوری میں کچل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ اب پھر بات یہ ہے،
ابھی تک کہ یہ تحقیق ہی نہیں ہو پائی کہ چونٹی کی آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے چونٹی کی آنکھ دیکھی ہے؟ ایک نہیں 1000 چونٹی پکڑ کے ذرا چیک کیجئے کہ کتنی آنکھ ہے، آنکھ کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ. اللہ اگر چونٹی کو دکھانا چاہیں، جس کی آنکھ بھی ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اتنی باریک آنکھ سے اگر اللہ چونٹی کو دکھانا چاہیں تو 3 میل کے فاصلے سے دکھا دیتا ہے. اگر اللہ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کو دکھانا چاہے تو کتنا دکھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بے بات شک اللہ کے سبحان دکھانے کی ہے. بے شک. مسلمان آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کیوں پکڑتے ہیں؟ سب چیز تو قرآن میں ہے. بے شک. لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. جو یہ کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے وہ جائز ہے. جی ناظرین، سید صاحب کا بیان کیسا لگا کمنٹ اس میں ضرور بتائیں. ویڈیو پور دیکھنے بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں انشاءاللہ کیسی ہی اسلامک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.